پاکستانی کونسل برمنگھم میں بھی 23 مارچ کے حوالے سے پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ کونسل جنرل احمد اسماعیل کی پرجوش تقریب نے دلوں کو گرما دیا۔ اس موقع پر یوم پاکستان کا کیک بھی کاٹا گیا۔ پاکستان کے حوالے سے خصوصی ڈاکومنٹری کو شرکاء نے بے حد سراہا۔ ملی جوش و جذبے سے بھرپور تقریب کا احوال بتا رہے ہیں برمنگھم سے عابد قاسمی۔ برطانیہ کے دیگر شہروں کی طرح پاکستان کونسلیٹ برمنگھم میں 23 مارچ کے حوالے سے پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستانی کمیونٹی کے اراکین، سفارتی عملہ، صحافیوں اور اوورسیز پاکستانیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا، جس کے بعد صدر اور وزیر اعظم کے پیغامات پڑھ کر سنائے گئے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کونسل جنرل احمد اسماعیل کا کہنا تھا، پاکستان اس دنیا میں ہمارے لیے رحمت سے کم نہیں۔ دنیا کے نقشے پر پاکستان ایک آزاد اور نظریاتی ریاست ہے۔ کونسل جنرل کا کہنا تھا، اوورسیز پاکستانی اصل سفیر ہیں۔ آپ پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی اہمیت رکھتے ہیں۔ پاکستان اس وقت کرپشن کے خلاف بھرپور جنگ لڑ رہا ہے۔ We reaffirm our resolve to continue our political, diplomatic and moral support for the Kashmiri cause at every international forum. تقریب میں مقامی عہدیدار نے بھی اظہار خیال کیا۔ اس موقع پر شرکاء کو پاکستان کی تعمیر و ترقی اور نئے پروجیکٹس کے حوالے سے ڈاکومنٹری بھی دکھائی گئی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کونسل جنرل آف پاکستان احمد اسماعیل، وائس کونسلر سردار خٹک، اجمل چغتائی، زینب خاں، آسیہ حسین اور دیگر نے کہا، بیرون ممالک قومی دن منانے کا مقصد اپنے وطن سے محبت کے مثبت چہرے کو دنیا کے سامنے اجاگر کرنا ہے۔ اور پاکستان کے نیشنل ڈے کے سلسلے میں 23 مارچ ہم ساتھ مل کے منا رہے ہیں، اور اس میں یہاں پہ آج ہم نے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر آف پاکستان کے میسیجز اردو اور انگلش میں پڑھ کے اپنے حاضرین کو سنائے ہیں، جس کے اندر ہمیں قومی یکجہتی کا پیغام دیا گیا ہے۔ یہ تقریب بہت زبردست ہوئی، بڑی تعداد میں خواتین و حضرات نے اس میں شرکت کی۔ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ پاکستان کے پیغامات اس موقع پہ، اور آپ دیکھ رہے تھے کہ کتنا جذبہ تھا لوگوں کا پاکستان سے محبت کا، اور پاکستان سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نزدیکی کا، اتنے دور رہتے ہوئے وہ پاکستان کے کتنا قریب محسوس کرتے ہیں۔ اس طرح کی تقریبات کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم نہ صرف اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کو یاد کریں، ان کو خراج تحسین پیش کریں، بلکہ اپنے عزم کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ تجدید بھی کریں، اور اپنی محبت کی اپنے ملک کے ساتھ۔ میری طرف سے، میری مسیحی قوم اور تمام مناطق جو پاکستان میں، ان کی طرف سے یوم پاکستان کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہو۔ آج میرا پیغام ہے کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم سب ایک ہیں۔ An excellent gathering here today, organised by Mr. Ahmed Ismail. I'd like to wish everyone happy National Pakistan Day. لمحوں میں وفاؤں کا پاس رکھیں گے، مرتے ہوئے بھی تیری ہی پیاس رکھیں گے، اپنی جوانی کی راحتیں، اپنی امنگوں کی چاہتیں، سب جذبوں کی سائتیں، تیرا وجود ہے میرا وجود ہے، تیرا قیام ہی میرا قیام ہے، تو ہے تو میرا نام ہے، تپتی دوپہر میں نہلستان ہے، تو میرا پاکستان ہے، میری ذات کی پہچان ہے، میرا پاکستان۔ بندی کا اس دھرتی کا تقدیر کریں تعبیر کریں، آؤ وطن تعمیر کریں۔ تاریخ خوشگوار ہے، ہمیں فخر ہے کہ افواج پاکستان پر اور پرائم منسٹر پاکستان پر انہوں نے ایک تاریخ رقم کی ہے۔ قوموں کی تاریخ ہمیشہ خاک میں وقت لکھا کرتے ہیں۔ مشکور ہے اس وقت پاکستانی قوم کا مورال بھی بلند ہے، اور پاک آرمی کی دلیرانہ جو ایک پرفارمنس ہے اس پر پوری دنیا بھی فخر کرتی ہے، ہمیں بھی اس پر فخر ہے۔ تقریب کے آخر میں تقریب کے شرکاء نے مل کر کیک کاٹا۔ اس موقع پر فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ قومی تقریب کے شرکاء کا جوش و خروش آخر تک قابل دید تھا۔ شرکاء نے اس موقع پر وطن عزیز کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں بھی کیں۔ بیرون ممالک میں جن کو سیلیبریٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کا مثبت پہلو اجاگر کیا جائے۔ عابد قاسمی، 92 نیوز، برمنگھم۔